بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مشکوران سننے والے ساتھیوں، سبجیکٹ ہے، کورس ہے ہمارا حدیث، تو لیسن سبق نمبر ہے 9۔ تو آج میں آپ لوگوں کو یعنی کہ یہ جو کتاب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں، اس کے حوالے سے آپ کو کچھ کہنا چاہوں گا، اور ہم آج 40 احادیثیں شروع کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایسے انداز سے میں آپ لوگوں کو حدیث سمجھا دوں گا اور آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کے لیے یاد کرنا بھی آسان ہوگی۔ دیکھیں مشکات المصابیح اس کتاب کا نام ہے۔ جتنی احادیثیں ہم لیں گے انشاءاللہ سمجھیں گے، وہ زیادہ تر احادیثیں تقریباً اسی کتاب سے ہم لوگ لے کر میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا۔ تو صحاح ستہ کتب کے علاوہ یعنی کہ بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، جامع ترمذی وغیرہ جو کتابیں ہیں ان کا تعارف آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ تو ان کتابوں کے علاوہ ایک اور کتاب بھی ہے مشکات المصابیح۔ اس کتاب کو بھی مدرسے میں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اور یہ ایک بہترین کتاب ہے۔ اور مشکات المصابیح اس کتاب کے اندر جتنی بھی احادیثیں ہیں وہ انتہائی مستند احادیثیں ہیں۔ اور یہ کتاب کے لکھنے والے کون تھے؟ تو اس کتاب کے لکھنے والے تھے محمد ولی الدین۔ ولی الدین کہتے ہیں اس کا لقب تھا، محمد اس کا نام تھا، اور یہ مشہور تھے خطیب تبریزی کے حوالے سے۔ تبریز ایک شہر ہے ایران کے اور ترکی کے بارڈر میں، اور وہاں پر آج کل نہیں شروع ہی سے ترکش باشندے رہتے ہیں، اور بہرحال یہ محمد اس کا نام تھا، خطیب تبریزی کے حوالے سے انتہائی مشہور محدث تھے، بزرگ تھے، قرآن مجید کے بہت بڑے عالم تھے اور جلیل القدر عالم تھے، ایک مستند عالم تھے، معمولی عالم نہیں تھے۔ اور کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صحیح طریقے سے یعنی کہ تحقیق سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کی وفات کب ہوئی ہے، تاہم یقینی ہے کہ آپ کی وفات بہت ساروں نے لکھا ہے کتاب میں 737 ہجری میں ہوئی ہے، اور بعض حضرات نے اندازہ لگا کر صاحب مشکات المصابیح کی جو فوتگی ہے وہ کہتے ہیں 748 ہجری میں اس کی وفات بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں اصل میں اس کی جو فراغت ہوئی ہے اس کتاب کے یعنی کہ مکمل طور پر لکھ چکے تھے وہ 737 ہجری میں اس کتاب کو مکمل طور پر لکھ چکے تھے، اور غالب گمان یہی ہے کہ 737 ہجری کے بعد ہی کسی سن میں صاحب مشکات المصابیح کے جو لکھنے والے تھے محمد ولی الدین اس کی فوت ہوئی ہے، اور بعض لوگوں نے 740 ہجری اس کی یعنی کہ سن وفات بتائی ہے۔ آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتا دوں کہ ہم لوگ علماء سے سنتے رہتے ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں کہ جس وقت وش قرآن نازل ہو رہا تھا اور احادیث کو لکھا جا رہا تھا، اس وقت کا یعنی کہ مکہ شہر میں یا مدینے میں تو لکھنے پڑھنے لوگوں کی تعداد بھی کم تھی، اور کاغذ کا جو عام رواج بھی نہیں تھا، تو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جانوروں کے پاک چمڑوں کو سکھا کر اس پر وش قرآن کی آیتیں لکھتے تھے، احادیث مبارکہ لکھتے تھے۔ اور ایک اور بات کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ درختوں کے جو ٹہنیاں تھیں ان کے پتوں پر لکھتے تھے۔ اچھا جو پتے تھے ابھی یعنی کہ چاہیے مجھے یہ تھا کہ میں پتا توڑ کر آپ کو دکھا دیتا، میں یہ سمجھتا تھا کہ پتے درختوں کے جو پتے ہیں اس پر جو پتے تو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے اوپر کیسے لکھا جاتا تھا؟ تو سوال یہ ہے اصل میں جو ٹہنیاں تھیں نا ٹہنیاں، تو ٹہنیوں کے جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کے اوپر لکھتے تھے، مثلاً درختوں کے پتے اصل میں نہیں تھے تو اردو والے اس کا ترجمہ پتوں سے کرتے ہیں۔ مثلا یہ جو ہم بلوچی میں اس کو کچل کہتے ہیں، یعنی کہ جو درخت ہوتا ہے، درخت کا جو یعنی کہ ٹہنی ہوتا ہے اس کے یعنی کہ ارد گرد مثلا کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں معلوم نہیں ہے، اس کو پتے کہتے ہیں، اگرچہ پتے نہیں کہتے۔ دیکھیں اس کے اوپر لکھتے تھے، یہ ہمیں ملی ہیں کشمیر سے، جو کشمیر میں ہم گھومنے گئے تھے تو یہاں پر دیکھو ہمارے انتہائی استاد محترم حضرت مولانا فضل الرحمن یعنی کہ مظفر آباد جو شہر ہے تقریباً آگے بیڑی ایک علاقہ ہے مظفر آباد شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو وہاں پر ہم لوگ گئے تھے، اور ان کا ایک مدرسہ بھی ہے جامع ابو حنیفہ نکہ بیڑی۔ تو یہ وادی نیلم جہاں یعنی کہ ہم نوری ٹاپ پر جا رہے تھے تو راستے میں سرگن مقام پر تو استاد محترم نے
یہ وہاں اس درخت سے ٹہنی سے یہاں پر یہ دیکھیں اس کے اوپر، یعنی کہ مجھے لگ رہا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین درختوں کے ان پتوں پر لکھتے تھے، اور جولائی کے مہینے میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے تو وہاں پر استاذ محترم نے یہ لکھا تھا، دیکھو ابھی تک موجود ہے، اور یہ دیکھو صاف ہے اور لکھ بھی سکتے ہیں اس کے اوپر اور آسانی سے مٹ، اور ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ کاغذ ہے، حالانکہ یہ کاغذ نہیں ہے، یہ دراصل درخت کی جو ٹہنی ہے اس پر ہے۔ دیکھیں میں آپ کو لکھ کر دکھا بھی دے دیتا ہوں آرام سے، اس کے اوپر ہم لوگ لکھ بھی سکتے ہیں۔ دیکھو ہم نے یہ حدیث لکھ دیا، یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم نے یہ حدیث لکھ دیا، یہ درخت کے پتے ہیں، میں نے سنبھال کر رکھے ہیں بطورے، اور میں آپ کو جگہ بھی دکھا دیتا ہوں، ان درختوں کو بھی دکھا دیتا ہوں۔ آئیے میں ایک ویڈیو اور شامل کر رہا ہوں جہاں سے ہم گھومنے گئے تھے، یہ وادی نیلم سے ہم نے حاصل کی۔ اگر کوئی کشمیر کا باشندہ ہے سن رہا ہے تو وہاں جا کر یہ درخت کی جو ٹہنی ہے یہ سنبھال کر رکھے اور اپنے طالب علموں کو دکھائے۔ اب دیکھیں اس ویڈیو کو، دیکھیں آپ لوگ، صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں نوری ٹاپ، راستے میں ہیں۔ اس وقت ہم بن سرگن کے مقام پر ہیں جہاں چھوٹی سی بستی بھی ہے، سامنے برف بھی ہے، یہ کیمرہ بھی آپ کو دکھائے گا۔ اس کے بعد وہ نیچے دیکھیں، آپ نیچے دکھائیں مولانا، آگے جاؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، میں نے پکڑا ہوا، ڈرتے کیوں؟ یہ نیچے بنا سب اس کا، یہ پورا سال یہ برف اسی طرح رہتی ہے نیچے جو نظر آ رہی ہے آپ کو۔ اور یہ دیکھیں کچے مکانات، یہ ہے بن سرگن، جا رہے ہیں ہم نوری ٹاپ۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، یہ پورے پہاڑ دیکھیں پیچھے۔ ہمارے ساتھ ہیں مولانا عبد القادر خرم صاحب، ان کے بیٹے بڑا سائیں، کیا نام آپ کا؟ محمد تقی۔ محمد تقی صاحب، اور یہ بھائی اسماعیل صاحب، ہم سب کے سب یہاں موجود ہیں اس وقت بان سرگن کے مقام پر۔ یہ ہماری پشت کی جانب یہ دیکھیں، اوپر ایک مکان بھی ہے اور یہ سارے پہاڑ ہیں۔ شکریہ، اب آپ اپنے بنا